درس 2 سورت بقرہ آیات 1 تا 29 ایک نظر میں ایک آیات کا یہ حصہ اس عظیم سورت کا افتتاحیہ ہے۔ اس میں یہودیوں کے سوا ان تمام عناصر پریشر گروپس سے ہم متعارف ہو جاتے ہیں جن کا مقابلہ مدینہ طیبہ میں تحریک اسلامی کو کرنا پڑا۔ اس میں یہودیوں کی طرف ایک مختصر سا اشارہ پایا جاتا ہے۔ قرآن انہیں منافقین کو شیاطین کا لقب دیتا ہے۔ یہ لفظ ہی ان کی بیشتر صفات کو ظاہر کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ تحریک اسلامی کی مخالفت میں ان کا کردار کیا رہا۔ اگرچہ یہ اشارہ مختصر ہے لیکن ابتدا میں ان کی حقیقت کے اظہار کے لیے کافی ہے، بعد میں ان کے کردار پر تفصیلی تبصرہ ہوتا ہے۔ ان خصوصیات کی نقشہ کشی کے دوران ہم قرآن مجید کی تعبیری خصوصیات سٹائل آف ایکسپریشن سے بھی متعارف ہوتے ہیں۔ منظر کشی کے لیے خطوط والو ان کی جگہ یہاں حسین الفاظ کا انتخاب پایا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہی اصل مناظر آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ یہ مناظر اور یہ تصورات بڑی تیزی سے حرکت پذیر ہوتے ہیں اور زندگی کی تگ و تاز سے بھرپور نظر آتے ہیں۔ سورت کے آغاز ہی میں ہلکے پھلکے عام فہم اور مختصر الفاظ میں 3 قسم کے انسانوں کی عجیب تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر نوع ایسی ہے کہ انسانی افراد اور مجموعوں کی ایک عظیم الشان تعداد کا زندہ جاوید نمونہ ہے۔ یہ مجموعے حد درجہ حقیقی اور گہرے ہیں اور ہر زمان و امکان میں بار بار وجود میں آتے ہیں، اور قرآن کریم کے اعجاز کا یہ ایک خاص پہلو ہے کہ انسانیت کی طویل ترین تاریخ میں روز اول سے لے کر آج تک پوری انسانیت انہی 3 گروہوں میں منقسم نظر آتی ہے۔ ان مختصر کلمات اور مدود چند جملوں کے ذریعہ ان طبقوں کے حقیقی خد و خال اس طرح واضح اور مکمل صورت میں لو دماغ پر منقش ہو جاتے ہیں کہ یہ طبقے زندہ و متحرک، ممتاز بم شخص اور اپنے حقیقی خد و خال کے ساتھ صاف آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بے ساختہ جملے اس قدر موزوں اور متناسب اور اپنے اندر اس قدر مترنم صوتی ہم آہنگی رکھتے ہیں کہ کوئی طویل ترین کلام اور کوئی مفصل ترین بیان بھی اس کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب ان طبقوں کی منظر کشی ختم ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کریم تمام بنی نوع انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ پہلے طبقے میں شامل ہوں۔ وہ انہیں پکارتا ہے کہ ایک اللہ، ایک خالق اور ایک رازق کی بندگی اور غلامی کی طرف لوٹ آئیں، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور رسالت اور اب پر نزول قرآن کے بارے میں جو لوگ متشکک ہیں انہیں چیلنج دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی صورت تو بنا لائیں۔ اگر وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے تو پھر دردناک اور خوفناک عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے برعکس مومنین اور منیبین کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا انعام واکرام ہے، اور الفاظ کے آئینے کی جھلک بھی دکھا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہود و منافقین کی فتنہ پردازی کا جائزہ لیا جاتا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تمثیلت دی گئی ہے، لہٰذا یہ منزل کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو آڑ بنا کر شکوک و شبہات پھیلانے کا ایک وسیع کاروبار شروع کر دیا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ مثالیں گہری حکمت پر مبنی ہیں اور یہ کہ انہیں پڑھ کر ایک شخص گمراہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ ہوئے، اور دوسری طرف ان سے مومنین کا گروہ ایمان میں اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان پر نکیر کی جاتی ہے کہ وہ اس خالق اور مدبر، علیم اور بصیر اور جلانے والے اور مارنے والے کا انکار کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہی تو ہے جس نے انسان کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ انہیں یہاں یہ طویل و عریض مملکت دے کر اپنا خلیفہ و خود مختار بنایا اور انہیں بے شمار انعامات و اکرامات سے نوازا۔ بقرہ کا یہ پہلا درس جن اساسی خطوط پر آگے بڑھتا ہے یہ ان کا اجمالی بیان ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اجمالی نظر کے بعد آیات و کلمات کی قدر مفصل تشریح کر دی جائے۔ درس 2 سورت بقرہ تشریح آیات 1 تا 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو آ نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ حاشیہ ایک الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سورت کا آغاز 3 حروف مقطعات الف لام اور میم سے ہوتا ہے اور ان کے متصل بعد کتاب اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی بعض دوسری صورتوں کے شروع میں بھی ایسے ہی حروف آئے، لوگوں نے ان کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ ہم ان میں سے اس تشریح کو اختیار کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب بھی انہی حروف تہجی سے مرکب ہے جو معلوم اور معروف ہیں، اور یہ حروف وہ کلمات ایسے ہیں جنہیں عرب بسہولت استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس حقیقت کے باوجود قرآن کریم صفت اعجاز رکھنے والی کتاب ہے۔ عربوں کی استطاعت سے یہ باہر ہے کہ وہ انہی حروف اور کلمات سے اس جیسی کتاب تیار کر سکیں۔ یہ کتاب انہیں بار بار چیلنج دیتی ہے کہ اگر ان کے بس میں ہے تو وہ اس جیسی کوئی کتاب پیش کریں، اس کی صورتوں جیسی 10 صورتیں ہی بنا لائیں ورنہ ایک صورت ہی لے آئیں، لیکن اس تحدی کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے شان اعجاز ایسی ہی ہے جیسے اس پوری کائنات کی ہے، جیسے اللہ کی تخلیق اور انسانی مصنوعات میں نمایاں فرق ہے، ایسے ہی قرآن اور انسانی کلام امتیاز ہے۔ اور ذرا اس مٹی کو دیکھیے، یہ چند معلوم اور معروف عناصر سے مرکب ہے، ہم ان سے اینٹ اور برتن زیادہ سے زیادہ کوئی پیچیدہ مشین بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کو دیکھیے کہ وہ ان ذرات کو حیات بخشتا ہے اور یکایک وہ ذرات زیرو اور متحرک مخلوق بن جاتے ہیں، اور ذات باری تعالیٰ کے اس معجزانہ راز یعنی حیات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ حیات ایسا راز ہے جو انسان کی ہیتا قدرت سے باہر اور اس کے ادراک سے ورق ہے، بس بیانی یہی مثال ہے قرآن کریم کی۔ یہ حروف تہجی اور ان کے مرکب معروف اور متداول کچھ کلمات ہیں جن سے تمام انسان نظم و نثر بناتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسی مواد کو استعمال کرتا ہے تو وہ قرآن اور فرقان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ غرض اللہ کے کلام اور انسانی کلام کے درمیان فرق ایسا ہے جیسے ایک بے جان مادہ اور ایک زندہ متحرک مخلوق کے درمیان ہوتا ہے، یہی ہے فرق ظاہری زندگی اور حقیقی زندگی کے درمیان۔ حاشیہ 2 اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے، اس میں شک اور شبہ کیوں کر ہو جبکہ اس کے آغاز ہی میں صداقت اور یقین کے دلائل پوشیدہ ہے۔ حروف تہجی سے عرب اوباق ایسی کتاب بنانے میں ناکام رہے ہیں، حالانکہ یہ حروف اور کلمات ان کے درمیان متداول اور معروف ہیں، لہٰذا اب شک کی کیا گنجائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ ہدایت اس کی حقیقت اور مزاج میں داخل ہے، اس کی ماہیت اور اس کا وجود ہی عین ہدایت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے
اور کن لوگوں کے لیے نور مبین اور مشفق رہنما ہے، صرف متقین کے لیے۔ اس سے صرف وہی شخص مستفید ہو سکتا ہے جس کا دل خوف خدا سے اور تقوی سے ممور ہے۔ تقوی ہی اس کتاب کے لیے دل کے دریچے کھولتا ہے، اور جب یہ کتاب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو پھر وہاں جا کر ہی یہ اپنا اہم پارٹ ادا کرتی ہے، کیونکہ صرف تقوی ہی کسی دل کو اس طرف آمادہ کرتا ہے کہ وہ سچائی کو آگے بڑھ کر اٹھا لے اور آواز حق پر لبیک کہیں کہے۔ جو شخص قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ازحد ضروری ہے کہ وہ قرآن کے پاس قلب سلیم لے کر آئے اور اس کا دل خلوص سے پر ہو۔ پھر وہ دل تقوی اور خوف خداوندی سے بھی ممور ہو، اس کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو یا ضلالت اسے اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ جب ایک شخص اس طرح قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر قرآن بھی اس پر اپنے اسرار اور رموز کھول دیتا ہے اور اس پر اپنے انوار اور برکات کی بارش کر دیتا ہے، اور یوں وہ اس خائف، متقی، احساس اور منیب دل میں شراب معرفت انڈیل دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا آپ کا گزر کبھی کسی پرخار راستے سے نہیں ہوا؟ آپ نے کہا اے ہاں۔ تو انہوں نے کہا تو پھر آپ اس راستے کیوں کر گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور احتیاط سے چلا۔ تو انہوں نے کہا، بس یہی ہے تقوی۔ یہ ہے تقوی کا مفہوم، ضمیر کا احساس، شعور کی صفائی، دائمی خوف خدا، مسلسل احتیاط اور زندگی کی شاہراہ میں آنے والے کانٹوں سے بچنا، بالخصوص ایسی راہ جہاں ہر طرف خواہشات نفس اور مرغوبات کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جہاں خوف و ہراس کے کانٹے ہیں، طمع اور لالچ کے کانٹے ہیں، اور جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں کے کانٹے ہیں، اور یہ تمنائیں ان لوگوں سے وابستہ ہیں جو انہیں پوری نہیں کر سکتے، اور یہ خوف ان لوگوں سے ہے جو کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ غرض یہ اور دوسرے ہزاروں قسم کے کانٹے اور رکاوٹیں جو ہر وقت ہر طرف سے دامنگیر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد متقین کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ ان صفات کا ذکر ہوتا ہے جو مدینہ طیبہ کے سابقین مومنین میں پائی جاتی تھیں، اور اب اس امت کے مخلصین کے لیے ہر دور میں وہی معیار بن گئی ہے۔ حاشیہ 3، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں فعال اور مثبت شعوری اتحاد پایا جاتا ہے۔ ان سب کے دل ایمان بالغیب سے ممور ہیں، وہ سب ایک جیسے فرائض بجا لاتے ہیں، سب کے سب تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور سب کو قیامت کی جواب دہی کا خوف ہے۔ یہ فکری اتحاد اسلامی نظریہ حیات کی ممتاز خصوصیت ہے، اور جو لوگ اس نظریہ حیات کو قبول کرتے ہیں ان میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کامل اتحاد پایا جاتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہ نظریہ حیات پوری انسانیت کا نظریہ بن جائے، پوری انسانیت اسے قبول کرے، اور اس نظریہ حیات کے سائے میں تمام دنیا اپنے احساسات اور طریقہ ہائے حیات کے ساتھ مکمل اتحاد کی شکل میں زندگی بسر کرے۔ اس کے باشندوں کے شعور و نظریات اور ان کی عملی زندگی اور اجتماعی نظم پر یہ نظریہ حیات حاوی ہو۔ جب ہم متقین کی اس اہم اور ممتاز خصوصیت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اس کے ایک جز کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجزاء وہی ہیں جو ہمیشہ تمام انسانوں کی زندگی میں بحیثیت اعلیٰ اقدار مسلم رہے ہیں۔ مثلاً جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اس لیے ان کی ارواح اور اس قوت کے درمیان جس نے انہیں اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا، مادیات اور حسیات پردے حائل نہیں ہوتے۔ اس مادی دنیا سے ورا الورا جو عالم اور جو موجودات اور جو قوت اور حقیقت موجود ہے، ان کی روح اور اس کے درمیان حسیات اور مادیت کے یہ پردے حائل نہیں ہو سکتے۔ ایمان بالغیب وہ پہلی سیڑھی ہے جسے انسان عبور کر کے حیوانیت کے مقام ارذل سے آگے بڑھ جاتا ہے، جہاں صرف اسی چیز کا ادراک ہوتا ہے جسے یہ ظاہری حواس پا سکتے ہیں۔ لیکن ایمان بالغیب کے مقام پر آ کے انسان اب انسانیت کے اس مقام تک بلند ہو جاتا ہے جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو اس کی اس محدود دنیا سے کہیں بہت بڑی ہے۔ حواس آلات جدیدے کے ذریعہ ترقی یافتہ حواس کا دائرہ ادراک بہت محدود ہے، اور یہ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔
اس طرح ایک مومن بالغیب انسان کے تصور کی دنیا میں اس پوری کائنات کی حقیقت کے بارے میں، بلکہ خود انسان کے وجود کے بارے میں اور وجود انسانی میں جو قوتیں کار فرما ہیں ان کے بارے میں، اور اس کائنات اور اس کی پشت پر کام کرنے والی مدبرانہ قوت کے متعلق ایک دور رس تبدیلی اور ایک ہماگیر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ صرف تصور ہی میں نہیں بلکہ اس کرہ ارض پر اس کے طور طریقوں میں بھی ایک وسیع تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے ظاہری حواس کی محدود دنیا میں گم رہتا ہے، اس کی زندگی اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتی جو اس عظیم تر کائنات میں رہتا ہو، جسے اس کی بصیرت دیکھ رہی ہو، اور وہ اپنی دلی گہرائیوں اور اپنے تصور میں اس وسیع تر اور عظیم تر کائنات کی صدائے بازگشت ہر وقت پا رہا ہو۔ اسے اس بات کا پختہ شعور ہو کہ اس کا انجام زمان اور مکان کے حدود اور اس کی مختصر عمر میں خود اس کے اپنے حقیر مدرکات سے ورا کی، اور یہ کہ اس ظاہری اور باطن کائنات کی پشت پر ایک عظیم حقیقت کام کر رہی ہے جو اس انسان کے وجود کا مصدر و منبع ہے، اور وہ حقیقت صرف ذات باری تعالیٰ ہے جو ہماری نظر کی گرفت سے باہر ہے اور عقل کی ہتا ادراک سے وراک ہے۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے انسان کی اس محدود فکری قوت کو پریشانی، انتشار اور ایسی لائمی چیزوں میں مشغول ہونے سے بچایا جا سکتا ہے جن کے لیے اسے پیدا ہی نہیں کیا گیا، اور نہ ہماری یہ محدود فکری قوت ان امور کا احاطہ کر سکتی ہے، اور اگر ہم اپنی پوری فکر کو ان امور میں صرف بھی کر دیں تو ان سے ہمیں نہ کوئی دینی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ دنیاوی۔ اللہ نے انسانوں کو جو محدود فکری قوت دی ہے وہ اسے صرف اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ انسانی فکر کے ذمہ صرف اس واقعی اور قریب زندگی کے امور کو سلجھانا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ انسانی زندگی پر غور کرے، اسے گہری اور عمیق نظر سے دیکھے، اس سے نتائج اخذ کرے، اس زندگی کو ترقی دے، حسین تر بنائے، لیکن وہ یہ سب کام اس روحانی قوت کے مستند طریقے کے مطابق کرے جسے اس کائنات اور اس کائنات کے خالق کے ساتھ براہ راست ربط ہے۔ رہے وہ غائبانہ امور اور عالم مغبات تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ انسان کی محدود عقل عالم مغبات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی واقعاتی دنیا سے آئے جو عالم اور جو جہاں ہیں، ان کی تلاش میں جو لوگ اس کو تہہ عقل کو لے کر نکلتے ہیں، جس کی نظر اس زندگی اور اس کرہ ارض تک ہی محدود ہے، اور اس تلاش میں وہ روحانیت اور الہام اور کھلی بصیرت سے بھی کوئی مدد نہیں لیتے اور غائبانہ امور کو ناقابل ادراک سمجھ کر اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، ایسے لوگوں کی تمام کوششیں بالآخر ناکامی کا منہ دیکھیں گی۔ ان کی یہ کوشش اس لیے ناکام ہو گئی کہ وہ اس کام کے لیے اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں جو اس میدان میں کام ہی نہیں آ سکتی، نہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ان کی یہ کوشش ابس اس لیے ہوگی کہ فکری طاقت کو غلط جگہ استعمال کر کے وہ اسے منتشر کر دیں گے۔ جب انسانی ذہن اس بات کی تسلیم کر چکا ہے کہ ایک محدود ذہن مطلق اور لامحدود اشیاء کا ادراک بھی نہیں کر سکتا، تو ذہن انسانی کی اس منطق کا احترام کرنا چاہیے اور اس امر کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مطلق اور لامحدود امور کا ادراک محال ہے۔ نیز یہ بھی پیش نظر رہے کہ کسی مجہول امر کا عدم ادراک اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ امر سرے سے عالم غیب میں موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ وہ غیبی امور کو قوت عقلی کے علاوہ کسی اور قوت کے سپرد کر دے، اور اس بارے میں اسے جو معلومات درکار ہیں وہ اس ذات سے حاصل کرے جو علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن پر محیط ہے، عالم غیب اور عالم شہادت اس کے سامنے یکساں ہے۔ یہ صرف مومن ہی ہے جو اس نقطہ نظر سے عقل کی اس منطق کا احترام کرتا ہے، اور یہاں قرآن مجید اہل تقوی کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غائب امور پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا عقیدہ درجہ حیوانیت سے انسان کی ترقی کے سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے زمانے کی طرح ہر دور میں مادہ پرست انسانوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ انسان کو پیچھے لوٹا کر دوبارہ درجہ حیوانیت میں گرا دیں، سے حیوانی دنیا میں لے جا جہاں محسوسات کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اس عمل کو ترقی پسندی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ ترقی پسندی نہیں بلکہ رجت کا کر ہے، اور اس سے اللہ نے ایک مومن کو یوں بچایا کہ ان کی ممتاز صفت ہی یہ قرار دی کہ وہ عالم مغبات پر ایمان رکھتے ہیں۔
ہمارے لیے یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہم اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رہی وہ حیوانیت جس پر یہ مادہ پرست فریفتہ ہو چکے ہیں تو یہ انہیں ہی مبارک ہو۔ نماز قائم کرتے ہیں، وہ صرف ایک خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ انسانوں اور دوسری کسی چیز کی غلامی سے بلند اور آزاد ہو جاتے۔ وہ ایسی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو لامحدود قوت و قدرت کی مالک ہے، ان کے سر کسی انسان کے آگے نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کے سامنے خم ہو جاتے۔ وہ دل جو صحیح معنوں میں ذات باری کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اور شب و روز کی ہر گھڑی میں وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر یہ شعور پاتا ہے کہ اس کا تعلق خالق کائنات سے قائم۔ اب وہ اس دنیا دنی اور اس کی ضروریات میں غرق نہیں ہو جاتا بلکہ وہ زندگی کا ایک بلند نصب العین پا لیتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام مخلوق سے قوی تر اور برتر ہے کیونکہ اس کا جوڑ اس ذات سے ہے جس نے تمام دنیاوی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یہی شعور دراصل انسانی ضمیر کی قوت کا مصدر ہے اور تقوی اور نیک و بد کے احساس کی یہی اساس ہے۔ انسانی شخصیت کی تربیت کے لیے یہ ہمیشہ ایک اہم عنصر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو شخصیت تیار ہوتی ہے وہ ربانی فکر، ربانی شعور اور ربانی طرز عمل کی حامل ہوتی ہے۔ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اس کے معترف ہوتے ہیں کہ ان کے قبضے میں جو دولت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ خود ان کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ بخشش رزق اس اعتراف ہی کے نتیجے میں انسان کے دل میں ناتوانوں کے ساتھ احسان، خالق کائنات کی عیال کے درمیان باہم تعاون اور انسانی اخوت اور روابط کا شعور و احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسے اعتراف کی قدر و قیمت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب دوسروں کے ساتھ احسان کر کے نفس سے انسانی حرص اور آز کی امراض سے پاک ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں طبقاتی کشمکش اور ظلم اور ستم کی جگہ طبقاتی تعاون پیدا ہوتا ہے۔ دولت کے اس تصور میں ضعیف اور ناتوان اور فقیر اور مسکین یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ دل اور روح کی دنیا میں رہتے ہیں، انہیں خوبصورت چہروں سے واسطہ پڑتا ہے اور ظلم اور ستم کے چنگل میں گرفتار نہیں۔ نہ ہی وہ شعور رکھتے ہیں کہ انہیں درندوں اور بھیڑیوں سے واسطہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ اور بھلائی کی راہ میں خرچ ہونے والے سب سرمایہ داخل ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کو فرضیت زکوٰۃ سے بھی پہلے لازم کیا گیا۔ یہ دراصل ایک عمومی پالیسی ہے۔ فرضیت زکوٰۃ کی آیات اس کی ایک مخصوص اور جزوی شکلوں کو متعین کرتی ہے۔ فاطمہ بنت قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت ترمذی نقل کرتی ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں مساکین کا حق ہے۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یہی صفت امت مسلمہ کے شایان شان۔ وہ آسمانی عقائد کی وارث ہے، آغاز انسانیت سے لے کر آخر تک تمام نبیوں کی وہ وارث ہے۔ وہ عقائد کی وارث اور نبوت کے وراثی کی امین ہے اور تا قیامت اس زمین پر قافلہ ایمان کی ہدی خواہ۔ اس صفت کی وجہ سے امت مسلمہ میں انسانی اتحاد کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح پوری انسانیت کا دین ایک ہو جاتا ہے، اس کا ایک معبود قرار پاتا ہے اور اس کی طرف سے جو رسول بھیجے گئے سب کے نزدیک وہ رسولان برحق ہو جاتے ہیں۔ اس صفت کی وجہ سے دوسرے ادیان اور ان کے ماننے والوں کے خلاف مذموم تعصب ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ صحیح راہ پر ہوں، اور انسان اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ مختلف ادوار اور زمانوں میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کا بندوبست فرماتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس سے مسلسل ایک ہی پیغام اور ایک ہی ہدایت مختلف رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ نیز اس صفت کے نتیجے میں یہ احساس بھی ابھرتا ہے کہ مختلف ادوار اور زمانوں میں حالات کی تبدیلی کے باوجود حق اور ہدایت ایک ہی رہی ہے۔ یہ ہدایت اور روشنی اسی ستارے کی طرح مسلسل قائم ہے جو اندھیروں میں ہر فرد کے لیے رہنما ہوتا ہے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات میں سے آخری صفت ہے۔ یہاں آ کر اب دنیا کے ڈانڈے آخرت سے مل جاتے ہیں۔ ابتدا کا ربط انجام سے ہوتا ہے، اعمال پر سزا جزات مرتب ہوتی ہے اور انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی مہمل اور عبث مخلوق نہیں ہے، نہ ہی وہ اس دنیا میں خود مختار چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اسے اس ایک عظیم عدالت میں جانا ہے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور وہ اعمال صالحہ کی طرف مائل ہو جائے
اور اسے یقین ہو جائے کہ انجام کار اسے اللہ رحمان اور رحیم کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ محسوسات کے محدود دائرے میں قید رہنے والوں اور اس وسیع کائنات میں آزاد پھرنے والوں کے درمیان یوم آخرت پر یقین کی وجہ سے واضح طور پر فرق و امتیاز ہو جاتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کا احساس اور شعور یہ ہوتا ہے کہ حیات انسانی بس وہی ہے جو اس کرہ ارض پر گزرتی ہے، لیکن دوسرے قسم کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، جزائی اعمال کی تمہید ہے۔ حقیقی زندگی تو اس جہاں کی ہے جو اس محدود اور مختصر دنیا سے آگے آنے والی ہے۔ جیسا کہ اوپر جائزہ لیا گیا کہ جن صفات کا ذکر یہاں ہوا ہے وہ حیات انسانی کی دقیق ترین صفات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان صفات کو متقین کی خصوصی صفات قرار دیا گیا۔ ان سب صفات کے درمیان ایک منطقی ربط پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باہم مل کر ایک مربوط اور متناسب اکائی بن جاتی ہے۔ مثلاً انسانی ضمیر میں تقویٰ اس وجدانی حالت کا نام ہے جو کچھ خاص میلانات اور اعمال صالحہ کو جنم دیتی ہے۔ اس صفت کی وجہ سے باطنی احساسات اور انسان کی عملی سرگرمیوں اور تصرفات کے درمیان وحدت اور ربط پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی باطنی اور فکری اور ظاہری اور عملی دونوں پہلوؤں میں اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کی روح شفا پاتی ہے، روح اور عالم غیب اور شہادت کی خاوی اور اپنے گھیرے میں لینے والی ذات مطلق کے درمیان تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ معلوم اور مجہول کی سرحدیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ جب روح شفا پا جائے اور ظاہر و باطن کے درمیان سے حجابات اٹھ جائیں تو اس وقت ایمان بالغیب سچائی کو چھپانے والے پردوں کے اٹھنے کا قدرتی ثمرہ ہوتا ہے۔ اس طرح انسانی روح عالم مغبات سے جڑ جاتی ہے اور اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تقویٰ اور ایمان بالغیب کے ساتھ اللہ کی عبادت کی وہ صورت بیان ہوئی ہے جو اللہ نے تجویز کی ہے، یعنی نماز۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک خاص تعلق ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تم پر جو احسانات اور اکرامات کیے ان کا شکر ادا کرتے ہوئے انسانی اخوت کے قیام کے لیے تم ان انعامات کا ایک حصہ خرچ کرو۔ پھر قافلہ ایمان کی لمبی تاریخ کے بارے میں وسعت فکر و نظر کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ شعور بیدار کیا جاتا ہے کہ ہر مومن ہمارا بھائی ہے، ہر رسول ہمارا رسول ہے اور ہمیں اس سے فکری قرب ہے، اگرچہ وہ بعد زمانی رکھتا ہو۔ اس کے بعد آخرت کی جواب دہی کے متعلق پختہ یقین۔ یہ سب صفات ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ حاشیہ 4 ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ابتداً جو جماعت قائم ہوئی وہ ایسی ہی تھی جو مہاجرین اور انصار کے سابقین اور اولین پر مشتمل تھی۔ یہ جماعت اپنی ان اوصاف کے ساتھ ایک عظیم حقیقت تھی۔ وہ عظیم حقیقت کے یہ ایمانی حقائق اس کی زندگی میں مجسم اور متشکل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانی تاریخ میں اس جماعت کے ہاتھوں اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ دیا جاتا ہے ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یوں انہوں نے ہدایت پائی، لہٰذا وہ کامیاب رہے، اور ہمیشہ کے لیے ہدایت اور فلاح کی واحد راہ یہی ہے، جو چاہے اس پر گامزن ہو جائے۔ حاشیہ 5 جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو آ نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اب ہمارے سامنے منکرین دعوت اسلامی کی تصویر آتی ہے۔ اس تصویر کشی میں وہ تمام اہم عناصر یعنی گروپس بیان کر دیے گئے ہیں جو کفر کی حقیقت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ کفر جس دور میں ہوا اور زمین کے جس حصے میں بھی وہ پایا جائے، یہ عناصر اس میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو آ نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں متقین اور کافرین بالکل ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ کتاب متقین کے لیے تو ہدایت اور نور بصیرت ہے، لیکن کفار کا حال یہ ہے کہ خواہ انہیں خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ ہر حال میں روش کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ مومنین کے دلوں میں ہدایت ربانی کے جو دریچے سداوا ہوتے ہیں اور وہ روابط جن کی وجہ سے وہ ہر وقت اس پوری کائنات، اس کے خالق، اس کے ظاہر باطن اور اس کے عالم غیب و شہادت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رشد بات کے یہ سب دریچے کفار کے لیے بند نظر آتے ہیں،
اسی منظر میں انسان اور خالق کائنات کے درمیان وہ تمام رابطے بالکل کٹے ہوئے ہیں جو مومنین اور خالق کائنات کے درمیان قائم اور دائم ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ سخت سزا کے مستحق ہیں جس کی وجہ سے وہ حقیقت رشد بات پانے اور حق کی آواز سننے کے قابل نہیں رہے، لہذا وہ نور ہدایت دیکھنے سے محروم ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنی غلط روش سے مسلسل انذار و تبش کو ٹھکرا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش پر انہیں دنیا ہی میں سخت سزا دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور ان کے کان صدائے صداقت کے لیے بہرے ہو گئے۔ یوں ان کے لیے واعظ و تبلیغ اور انہیں خبردار کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا۔ یہ نہایت کرخت، جامد اور تاریک تصویر ہے جو ان لوگوں کے دل و دماغ کی گہری تاریکی اور سیاہی اور مسلسل اندھے پن اور بہرے پن کی روش اختیار کرنے کی وجہ سے منقش ہے کر ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے، کیونکہ یہی ان کی معاندانہ اور کافرانہ روش کا قدرتی انجام ہے۔ جو لوگ ڈرانے والے کی بات کو مان کر نہیں دیتے اور جن کو ڈرانا نہ ڈرانا یکساں ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ آخر تک اپنی اس روش پر قائم رہیں گے، وہ اسی انجام کے مستحق ہیں۔